محمد کا شاہد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عصا کا لفظ محمد نے بولا ہے، جن کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، جو ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی شان رکھتے ہیں، جن کی زبان بعد میں ہلتی ہے، اس زبان کے لیے اور الفاظ کے لیے مفہوم پہلے الہامی صورت میں آپ کے قلب اطہر پر نازل ہو جاتا ہے۔ حضور جو عصا فرما رہے ہیں، حضور جو شاہد فرما رہے ہیں، یہ شاہد نہیں ہے، یہ یقین ہے۔ حضور فرما رہے ہیں معاذ تیری اور میری یہ آج آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ زاروں قطار رونے لگتے ہیں، حضور تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے معاذ رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ٹھیک ہے شاید ہم نہ ملے، لیکن او تمرنی بے مسجدی او بے قبری، معاذ ہم نہیں ہوں گے، ہماری مسجد تو ہوگی، ہماری قبر تو موجود ہوگی، ہماری مسجد تو ہوگی، میری قبر تو ہوگی۔ اور پھر اداس ہونے کی ضرورت تو ویسے بھی نہیں ہے کہ انا اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ جن کے دل میں میری محبت ہوتی ہے اور جن کے چہرے پر، جن کی شکلوں میں میری سیرت کا نور اترتا ہے، اے معاذ وہ جو بھی ہوں اور کہیں بھی رہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ مدینہ میں بستے ہیں اور محمد کے قرب میں بستے ہیں۔ نعرہ رسالت، جن کے دل میں میرا پیار جو تقوی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اے معاذ انہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، انہیں یہ میلوں کا فاصلہ مجھ سے دور نہیں کر سکتا، وہ کہیں بھی رہیں اول الناس بالمتقون، وہ میرے قریب ہی ہیں، وہ مجھ سے دور نہیں ہیں۔ ان لمحات میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑتے ہوئے حضور کا یہ صحابی آخری لمحوں میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آخری ملاقات ہے تو کوئی ایک نصیحت تو فرما دیجئے۔ عزنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کوئی نصیحت فرمائیے، وہ لفظ جو میں اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے، اپنے دل کا نور بنا کے حضور ساری زندگی جن کا پہرا دے سکوں، جن لفظوں کی حفاظت کر سکوں اور ان لفظوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے دلوں کا نور بنا سکوں، اے اللہ کے رسول آخری لمحوں میں وہ لفظ عطا فرما دیجئے، ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ جو نصیحت میری زندگی بھی بدل دے اور ان سب غلاموں کی زندگی بدل دے جن تک معاذ کے ذریعے اور واسطے سے حضور کا یہ کلام اور ارشاد پہنچے۔ آقا فرماتے ہیں بڑی مختصر لفظ ہیں لیکن کمال لفظ ہے، حضور کا ہر لفظ کمال ہے، حضور کا ہر خیال کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے معاذ پھر سن، اخلص عملک، اپنے عمل کو خالص کر لے، اپنے عمل کو خالص کر لے، صرف اللہ کے لیے تیرا عمل ہو۔ یکفک العمل القلیل، اگر عمل خالص ہوگا تو معاذ پھر لمبی لمبی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر خالص ہو تو پھر بہت تھوڑی چیز بھی بہت ہے تیرے لیے، اگر خالص ہو۔ یکفک العمل القلیل، اگر عمل خالص ہو، اس کے اندر وزن موجود ہو، اس کے اندر اللہ کے لیے کیے جانے کا ذوق اور جذبہ موجود ہو، اس کے اندر رضائے الہی کے حصول کا جذبہ، حقیقت اور سچائی اور صداقت موجود ہو، تو پھر معاذ وہ زیادہ عمل کی ضرورت نہیں، تھوڑا عمل بھی تیری ساری زندگی کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ یکفیک العمل القلیل، مختصر عمل۔ ایک اور حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کے غلاموں کی بھیڑ لگی ہے، کسی طرف کوئی جگہ نہیں ہے پاؤں دھرنے کی کہ کوئی باہر سے آدمی داخل ہو کے حضور تک پہنچ سکے۔ آقا کا ایک غلام ہے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامنے موجود ہیں، حضور کے سامنے موجود، ہجوم کے اس پار حضور کا یہ غلام موجود ہے حضرت وابصہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی دائیں طرف آتا ہے، کبھی سامنے کو آتے ہیں، کبھی بائیں کو آتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی راستہ ملے، کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ ملے تو میں ان لوگوں کو کراس کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو سکتا۔ آقا نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو دیکھ لیتے ہیں کہ وابصہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، وابصہ کو کوئی ضروری کام ہے لیکن آ نہیں پا رہا، چونکہ اتنا ہجوم ہے، اتنا رش ہے اور لوگ اتنے جم کے بیٹھے ہیں، اتنا کلوز ہو کے بیٹھے ہیں کہ کہیں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہے، لہذا وابصہ آپ آگے آ نہیں پا رہا، لہذا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے وابصہ کو آنے دو۔ حضور خود فرماتے ہیں میرے وابصہ کو آنے دو،
اور جس وابسہ کو جگہ نہیں مل رہی تھی اب وابسہ کے لیے موٹر وے بن جاتے ہیں. ہر کوئی ہٹ جاتا ہے کہ حضور نے طلب فرمایا ہے اپنے اس غلام کو، یاد فرمایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ ان کو راستہ دے دیجئے. حضرت وابسہ چلتے ہوئے آقا کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور جیسے ہی سامنے جا کے بیٹھتے ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر بھی رحمتیں ہوں، حضور کی اولاد پر بھی رحمتیں ہوں، حضور کے غلاموں پر بھی رحمتیں ہوں. جہاں جہاں اور جس مٹی کے ذرے پر میرے مصطفیٰ کی قدم لگے مٹی کے ان ذرات پر بھی رحمتیں ہوں، اور ان ہواؤں پر بھی رحمتیں ہوں، ان پہاڑوں پر بھی رحمتیں ہوں، ان صحراؤں پر بھی رحمتیں ہوں. میرے مصطفیٰ کے قدم چومے مٹی کے جن ذروں نے، ریت کے جن ذروں نے، ان پر بھی رحمتیں ہوں، اور جن کے جسم مصطفیٰ کے جسم سے مس ہوئے ان سارے جسموں پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، بے حساب رحمتیں ہوں، صلات بھی ہوں اور سلام بھی ہوں. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جیسے ہی وابسہ سامنے آ کے بیٹھنے لگتے ہیں آقا فرماتے ہیں وابسہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں کہ تو کس کام کے لیے آیا ہے؟ یا رسول اللہ، خلافت، نعرہ حیدری، وابسہ عید میلاد النبی. وابسہ تو بتائے گا کہ میں بتاؤں کہ تو کس کام سے آیا ہے؟ حضرت وابسہ فرط جذبات سے اپنے آنکھوں میں آنسو لے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیجئے، میرا مسئلہ بھی بتا دیجئے اور میرے مسئلے کا حل بھی ارشاد فرما دیجئے. آقا فرماتے ہیں وابسہ تو پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے، یہ پوچھنے آیا ہے. گھر سے یہ ارادہ لے کے نکلا ہے کہ اللہ کے رسول میرا مسئلہ حل کر دیجئے کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور نیکی کیا ہوتی ہے، تاکہ میں گھر بیٹھے پہچان سکوں کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. ایک ایک بات پوچھنے کے لیے مجھے مفتی نہ ڈھونڈنا پڑے، ایک ایک بات پوچھنے کے لیے مجھے علماء کے پاس نہ جانا پڑے. اے اللہ کے رسول کوئی ایسا قاعدہ کلیہ بتا دیجئے کہ جو قاعدہ کلیہ مجھے ہیلپ کرے، میری مدد کرے، میں پہچان جاؤں کہ یہ نیکی ہے، میں پہچان جاؤں کہ یہ گناہ ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وابسہ یہی کام آئے ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام آئے ہو. حضور فرماتے ہیں پھر سنو، البر مطمئن الیہ القلب وطمئن الیہ النفس. وابسہ نیکی وہ کام ہے جو کام کر کے مزہ آ جائے، دل مطمئن ہو جائے، سکون مل جائے، بے قراری ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے، بے سکونی کے ڈیرے ختم ہو جائیں. اے وابسہ جب ایسا کام کرو کہ جو کام کر کے مزہ آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ نیکی ہے، کیونکہ مومن کو گناہ کر کے کبھی مزہ نہیں آتا. مومن کو جب بھی سکون ملتا ہے وہ نیکی کر کے سکون ملتا ہے. جو کام کر کے مزہ آ جائے وہ نیکی ہوتی ہے. والاسم ما حاک فی القلب. اور سنو، گناہ وہ ہے جو اندر کھٹکتا رہے، جو اندر کھٹکتا رہے وہ گناہ ہوتا ہے. اور جو کام کرنے کے بعد چین ختم ہو جائے، سکون ختم ہو جائے، انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون کا خاتمہ ہو جائے، یہ چیزیں روٹھ جائیں، سکون روٹھ جائے، تو سمجھ لینا کہ وہ کام نیکی نہیں ہے، گناہ ہے. اب آخری لفظ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسِ. یہ مومن کے ضمیر کا مقام بھی دیکھیے. حضور نے کہا اس صفت نفس کا، حدیث کا آغاز یہ ہے، اس صفت نفس کا، تیرے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے. اس صفت، یہ وہی مادہ ہے جو مفتی کا مادہ ہے، جو افتاء کا مادہ ہے. حضور نے فرمایا اس صفت نفس کا، باہر کے مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ فتویٰ دے گا تیرے الفاظ پر. اگر تو نے الفاظ بدل دیے تو فتویٰ بدل جائے گا. اس نے تیرے بیان پہ فتویٰ دینا ہے، لیکن ایک اندر تیرے مفتی ہے جو تیرے لفظوں پہ فیصلہ نہیں کرتا، جو تیرے لفظوں کا محتاج نہیں ہے. باہر کا مفتی تیرے بیان کا محتاج ہے، تیرے کلام کا محتاج ہے، تیرے قول کا محتاج ہے، تیرے بیان کا محتاج ہے. اگر بیان بدل گیا، اگر لفظ بدل گئے، اگر لفظوں کی ترتیب بدل گئی تو فتویٰ بھی بدل جائے گا. سن، ایک مفتی تیرے اندر ہے، اس صفت نفس کا، اس سے فتویٰ لیا کر، اس سے فتویٰ لیا کر. اس مفتی کے سامنے تو بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس مفتی کے سامنے مومن کی زبان بھی جھوٹ نہیں بول سکتی. اس کے سامنے حق اور سچ واضح ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا. وہی نفتا کرنا
فرماتے ہیں جو کام کر کے اندر کا سکون ختم ہو جائے، جو کام کر کے اندر کھٹکھٹا لگا رہے اور اندر انسان کے کھڑکا